بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل انسان کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ شخص جو دل کا صاف اور زبان کا سچا ہو۔ سوال: جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ جواب: سیاہ رنگ۔ سوال: بتائیے وہ کون سی عورت ہے جو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ سوال: عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے، اس کے لیے شریعت میں کیا آیا ہے؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے، پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا شوہر، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کس نبی کی امت ہیں؟ جواب: ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ سوال: کس نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں پریشانیوں کو خوشی میں کس طریقے سے بدلا جا سکتا ہے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 طریقوں سے۔ نمبر 1 خاموش رہنے سے، نمبر 2 صبر کرنے سے، نمبر 3 شکر کرنے سے۔ سوال: اسلام کے 5 ارکان میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کس رکن کو کہا جاتا ہے؟ جواب: نماز کو۔ سوال: مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہیں لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے رگ رگ میں ہے نبی نبی، لیکن پڑھتے ہیں نماز ہفتے میں کبھی کبھی۔ سوال: بتائیے کالا غضاب لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر نماز میں ایسے لوگ ہوں گے جو کالے غضاب سے اپنے بال رنگیں گے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے آدمی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اب میں نہیں کھاؤں گا پھر بھی کھا لیتا ہے؟ جواب: دھوکہ۔ سوال: کان پر بال آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: کان پر بال آنا جسمانی حالت یا عمر کے اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور عام طور پر اسے خوش قسمتی یا لمبی عمر کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ سوال: بتائیے کس بادشاہ نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی؟ جواب: بعض مسلم مورخین کے مطابق راجہ داہر پر یہ الزام لگایا گیا، لیکن یہ ہندو مذہب میں قابل قبول نہیں تھا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے 3 شخص ہیں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے نیچے ہوں گے؟ جواب: نمبر 1 کثرت سے درود پاک پڑھنے والا، نمبر 2 سنت نبی زندہ کرنے والا، نمبر 3 امت کی پریشانی دور کرنے والا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ جواب: کسی کی کوئی ایسی بات یا عیب اس کے پیٹھ پیچھے دوسروں کو بتانا جس سے وہ برا مانے، غیبت کہلاتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کتنا عرصہ قیام فرمایا؟ جواب: 5000 سال۔ سوال: کون سے 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب: نمبر 1 شکر کرنے والی زبان، نمبر 2 ذکر کرنے والا دل، نمبر 3 محبت کرنے والا خاندان، نمبر 4 نیک بیوی، نمبر 5 سہولت کی روزی۔ سوال: روٹی بناتے وقت روٹی کا زیادہ پھول جانا کس بات کی علامت ہے؟ جواب: رزق میں برکت کی علامت ہے۔ سوال:
آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: توجہ میں کمی اور خشوع میں خلل ہوتا ہے۔ سوال: موت سے پہلے جسم کا کون سا حصہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے؟ جواب: زبان۔ سوال: کون سی سبزیاں کھانے سے جسم میں کینسر پیدا ہوتا ہے؟ جواب: وہ سبزیاں جو اچھی طرح دھو کر نہ پکائی جائیں۔ سوال: کون سی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: والدین کی دعا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا وقت کتنی مرتبہ روکا گیا تھا؟ جواب: 4 مرتبہ۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے۔ نمبر 2، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان نہ دی تھی۔ نمبر 3، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ نمبر 4، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز قضا ہو رہی تھی۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان کو سب سے بدبخت کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا بدبخت اس انسان کو فرمایا ہے جو اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ سوال: بتائیے کس نماز کو پڑھنے سے انسان کا سر گدھے کا ہو سکتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام سے پہلے حرکت کرنے والوں کے لیے سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کے سر میں بدل دے یا اس کی شکل کو گدھے کی شکل میں بدل دے۔ سوال: وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے؟ جواب: ظلم کی سزا دنیا میں بھی دی جاتی ہے۔ سوال: مرنے کے بعد روح کب اور کیوں گھر واپس آتی ہے؟ جواب: روح کبھی واپس گھر نہیں آتی، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ سوال: قرآن مجید میں مبارک درخت کس درخت کو کہا گیا ہے؟ جواب: زیتون کے درخت کو۔ سوال: اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی معاشی حالت بہتر ہوتی ہے؟ جواب: سورت یاسین کی۔ سوال: کون سا عقیدہ انسان کو نیک اعمال کی طرف آمادہ کرتا ہے؟ جواب: عقیدہ آخرت۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ جواب: کتاب زبور۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت مدینہ میں کتنی مساجد تھی؟ جواب: 10 مساجد تھی۔ سوال: وہ کون سی 3 عبادتیں ہیں جو بغیر وضو کے نہیں کی جا سکتی؟ جواب: نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن مجید کو ہاتھ لگانا، نمبر 3 بیت اللہ کا طواف کرنا۔ سوال: کون سا بادشاہ ہر سال اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھا کرتا تھا؟ جواب: بادشاہ محمود غزنوی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے شیرنی کا دودھ پیا تھا؟ جواب: حضرت دانیال علیہ السلام۔ سوال: کس بادشاہ کے محل کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر سے تباہ کر دیا تھا؟ جواب: فرعون کے محل کو۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام پر کل کتنے لوگ ایمان لائے؟ جواب: 4000 لوگ ایمان لائے۔ سوال: اس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو اسے شہید کہا جاتا ہے؟ جواب: وضو کرتے وقت۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کتنی تھی؟ جواب: 18 سال۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس بارے میں فرمایا کہ بے شک ملک الموت اس کے دوست تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: اس سورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا؟ جواب: سورت ہود۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کے بال ایک فرشتہ کاٹتا تھا۔ سوال: کس آواز کو سن کر شیطان دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز۔
سوال: وضو کرتے وقت سب سے پہلے کیا دھونا فرض ہے؟ جواب: سب سے پہلے ہاتھ دھونا فرض ہے۔ سوال: کس ملک میں مسلمان لڑکی کو دفنانے کے بعد قبر کو تالا لگانا پڑتا ہے؟ جواب: ہندوستان میں۔ سوال: موت کے علاوہ کس وقت انسان کی روح قبض کر لی جاتی ہے؟ جواب: نیند کی حالت میں۔ سوال: چھپکلی کو مارنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: کس نبی کی قوم بندر بن گئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر بن گئی تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے کون سی چیز بنائی تھی؟ جواب: خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سوال: دنیا میں سب سے پہلے سالگرہ منانے کا رواج کس کافر بادشاہ نے شروع کیا تھا؟ جواب: کافر بادشاہ فرعون نے۔ سوال: جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ جواب: گھر میں نحوست آتی ہے۔ سوال: ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ جواب: 4 بیٹیاں تھیں۔ سوال: کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ جواب: نماز وقت پر ادا کرنا۔ سوال: کون سی رات سب سے زیادہ برکت والی رات ہے؟ جواب: شب قدر کی رات۔ سوال: کون سا مہینہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ جواب: رمضان المبارک کا مہینہ۔ سوال: کس وقت کی نماز سب سے زیادہ اجر والی ہے؟ جواب: نماز تہجد۔ سوال: شراب کس نبی کے زمانے میں ایجاد ہوئی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سوال: حضرت زینب بنت جحش نے کس خوشی میں 2 مہینے روزے رکھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی خوشی میں۔ سوال: کس نبی کی اونٹنی کو 4 لوگوں نے قتل کیا تھا لیکن عذاب پوری قوم پر آیا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو۔ سوال: کس انسان کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ جواب: سود کھانے والے کی۔ سوال: قربانی کس نبی کی یاد میں کی جاتی ہے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ سوال: 15 شعبان کی رات کون سی دعا مانگنے سے جلد شادی یا پسند کی شادی ہوتی ہے؟ جواب: 15 شعبان کی رات رحمت، مغفرت اور قبولیت کی رات ہے اور اس میں مانگی جانے والی دعائیں رد نہیں ہوتی، خاص طور پر جب دل سے مانگی جائیں۔ اگر آپ جلد شادی یا اپنی پسند کی شادی کے خواہش مند ہیں تو اس رات یہ خاص وظیفہ کریں۔ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل حاجت پڑھیں۔ 313 مرتبہ یا لطیفو یا ودود پڑھیں۔ اس کے بعد 41 مرتبہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یہ آیت پڑھیں۔ 7 صدقہ دیں کیونکہ صدقہ رکاوٹیں دور کرتا ہے۔ تہجد میں دعا کریں کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ مکمل یقین اور صبر کے ساتھ عمل کریں، انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی۔ یہ وظیفہ آزمودہ ہے، ضرور آزمائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ سوال: کیا نکاح کے بعد دلہن کا اپنے والدین کے گھر جانا جائز ہے یا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ جواب: نکاح کے بعد بیوی کا اصل گھر شوہر کا ہوتا ہے، اس لیے شوہر کی اجازت کے بغیر والدین کے گھر جانا شرعاً درست نہیں۔ تاہم شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی کو والدین سے ملنے کی مناسب اجازت دے، کیونکہ اسلام میں صلح رحمی رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم ہے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کی بغیر اجازت روزہ رکھ سکتی ہے؟ جواب: بیوی کو نفلی روزہ رکھنے سے پہلے شوہر سے اجازت لینا ضروری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے جب تک کہ شوہر گھر میں موجود ہو۔ تاہم فرض روزوں مثلا رمضان کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں۔ سوال: کیا شوہر بیوی کی کمائی پر حق رکھتا ہے؟ جواب: اسلام میں بیوی کی کمائی اس کی ملکیت ہوتی ہے اور شوہر کو اس پر کوئی حق نہیں۔
جب تک کہ بیوی خوش دلی سے نہ دے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے مرد جو کماتے ہیں وہ ان کا حصہ ہے اور عورتیں جو کماتی ہیں وہ ان کا حصہ ہے، لیکن بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنی کمائی شوہر سے چھپانے کی بجائے باہمی محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ معاملات طے کرے۔ سوال: کیا بیوی شوہر کی آمدنی کا حساب مانگ سکتی ہے؟ جواب: شریعت میں شوہر پر لازم ہے کہ وہ بیوی اور گھر کے اخراجات پورے کرے، لیکن بیوی کو شوہر کی کمائی کا مکمل حساب لینے کا حق نہیں، جب تک کہ وہ نان و نفقہ میں کوتاہی نہ کرے۔ تاہم مثالی ازدواجی زندگی کے لیے شفافیت اور اعتماد ضروری ہے، اس لیے مالی معاملات میں باہمی مشورہ اور اعتماد رکھنا بہتر ہے۔ سوال: کیا مرنے والے کو خواب میں دیکھنا واقعی کوئی خاص اشارہ ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں خوابوں کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے اور بعض اوقات مرنے والے کا خواب میں آنا کسی پیغام یا بشارت کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر خواب نیک ہو تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اگر ڈراؤنا ہو تو شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے۔ ایسے خواب کی تعبیر کسی عالم دین سے پوچھنی چاہیے اور مرنے والے کے لیے دعا اور صدقہ کرنا بہتر عمل ہے۔ سوال: کیا جمعہ کے دن مرنے والا سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ جواب: بعض روایات میں آتا ہے کہ جو مسلمان جمعہ کے دن وفات پاتا ہے اس کے لیے عذاب قبر میں تخفیف یا نجات کی بشارت ہو سکتی ہے، لیکن سیدھا جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں۔ اصل نجات ایمان، اعمال صالحہ اور اللہ کی رحمت پر منحصر ہے۔ سوال: کیا قرآن کو بغیر وضو ہاتھ لگانا جائز ہے؟ جواب: قرآن کی آیات کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے وہی چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ البتہ زبانی تلاوت یا موبائل ایپ پر قرآن پڑھنے کے لیے وضو ضروری نہیں، مگر باوضو ہونا افضل ہے۔ سوال: کیا مرنے کے بعد روح اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہے؟ جواب: اسلامی تعلیمات کے مطابق روح کا عالم برزخ میں ایک خاص نظام ہوتا ہے اور بعض روایات کے مطابق اللہ کے حکم سے نیک روحیں اپنے عزیزوں کی حالت سے باخبر ہو سکتی ہیں، تاہم یہ معاملہ غیب کا ہے اور اس کی مکمل حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ سوال: کیا قیامت کے دن سب لوگ ننگے ہوں گے؟ جواب: ہاں، حدیث کے مطابق قیامت کے دن تمام لوگ بغیر لباس کے اٹھائے جائیں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن پر ہر شخص اتنا پریشان ہوگا کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ پھر اللہ لوگوں کو لباس عطا کرے گا اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔